بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرے ویڈیو کا عنوان ہے مسواک کے فضائل اور برکتیں کیا ہیں۔ آخر میں مسواک پر ایک واقعہ کا ذکر کیا ہے۔ عن عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک مطہرۃ للفم مرضات للرب۔ ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسواک منہ کو بہت زیادہ پاک صاف کرنے والی اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ خوش کرنے والی چیز ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ میری امت بہت مشقت میں پڑ جائے گی تو میں ان کو ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا امر کر لیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے ہر امتی کو حکم دوں کہ ہر نماز میں مسواک کیا کرے، لیکن میں پھر اس خیال سے حکم نہیں دیتا کہ یہ میری امت پر مشکل اور بوجھ بن جائے گا۔ بعض روایتوں میں اس حدیث شریف میں عند کل صلاۃ کی بجائے عند کل وضوء کے الفاظ بھی آئے ہیں، مطلب دونوں کا قریباً ایک ہی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ دن یا رات میں جب بھی آپ سوتے تو اٹھنے کے بعد وضو کرنے سے پہلے مسواک ضرور فرماتے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب آپ رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تو مسواک سے اپنے دہن مبارک یعنی منہ مبارک کی خوب صفائی کرتے تھے، اس کے بعد وضو کرتے اور تہجد کی نماز میں مشغول ہو جاتے۔ شریح بن حانی سے روایت ہے کہ میں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر سے گھر میں تشریف لاتے تھے تو سب سے پہلے کیا کام کرتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ سب سے پہلے آپ مسواک کرتے تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 چیزیں پیغمبروں کی سنتوں میں سے ہیں، ایک حیا، دوسرا خوشبو لگانا، تیسرا مسواک کرنا اور چوتھا نکاح کرنا۔ احناف کے نزدیک مسواک کرنا وضو میں مستحب ہے۔ احناف کے نزدیک مسواک کرنا وضو میں مستحب ہے اور شافعی کے نزدیک نماز کی سنت ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ شافعی نے مسواک کو سنت قرار دیا اور احناف نے مستحب۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسواک پکڑنے کا مسنون طریقہ اسی طرح سے مروی ہے کہ مسواک دائیں ہاتھ میں اس طرح پکڑی جائے کہ چھوٹی انگلی مسواک کے نیچے اور بیچ کی 3 انگلیاں اوپر اور انگوٹھا سرے پر ہو، اس طرح مسواک پکڑنا چاہیے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ مسواک کرنے کے 70 فوائد ہیں، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ مسواک کرنے والے کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا۔ علماء کرام نے مسواک کے اہتمام میں تقریباً 70 فائدے لکھے ہیں۔ ان میں سے چند فائدے یہ ہیں: مسواک منہ کو صاف کرتی ہے، مسواک کرنے سے فصاحت میں اضافہ ہو جاتا ہے، مسواک کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جاتی ہے، مسواک شیطان کو غصہ دلاتی ہے، مسواک نیکیوں کو زیادہ کرتی ہے، مسواک کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اور فرشتے محبوب رکھتے ہیں۔ مسواک نماز کے ثواب کو بڑھاتی ہے۔ مسواک پوری صراط پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ مسواک کرنے سے مسوڑوں، دانتوں اور معدے کو قوت دیتی ہے اور دانتوں کو سفید کرتی ہے۔ مسواک بلغم کو قطع کرتی ہے۔ مسواک کھانے کو ہضم کرتی ہے۔ مسواک منہ میں خوشبو پیدا کرتی ہے۔ مسواک صفرا کو دور کرتی ہے۔ مسواک نکلنے کو آسان کرتی ہے۔ بڑھاپا دیر میں آتا ہے۔ موت کے سوا ہر مرض کی دوا ہے۔ مسواک سر کے رگوں، پٹوں کو اور دانتوں کے دردوں کو سکون دیتی ہے، اور مسواک نگاہوں کو تیز کرتی ہے۔ مسواک منہ کی بدبو دور کرتی ہے۔ مسواک فرشتوں کی محبوب ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی اس کے علاوہ بھی بہت سے مسواک کے فائدے ہیں۔ ان سب باتوں کے علاوہ ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جس کی ہر مسلمان کو آرزو ہوتی ہے، جس کی ہر مسلمان کی تمنا ہوتی ہے کہ مرتے وقت کلمہ پڑھنا نصیب ہو جائے، تو بھائیوں اسے ہر نماز کے لیے ہر وقت مسواک کرنا چاہیے۔ اور آخر میں ایک واقعہ کا بولا تھا، آخر میں واقعہ یہی ہے، سنت میں اتنی طاقت ہے کہ کوئی اس کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہما نے کفار کے کسی علاقے میں حملہ کرنے کا ارادہ کیا، تو کفار نے جاسوس بھیجا کہ مسلمانوں کا پتہ کرو کہ کتنی تعداد میں ہیں، کتنا لشکر ہے، کتنے اونٹ ہیں، کتنے گھوڑے ہیں، کتنے ہتھیار ہیں۔ اللہ کے حکم سے جاسوس اس وقت آیا جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نماز پڑھنے کا تیاری کر رہے تھے، اور تمام صحابہ کرام ندی کے کنارے، چشمے کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے اور وضو کے لیے مسواک کر رہے تھے۔ وہ جاسوس دور سے یہ دیکھ رہا تھا۔ جب وہ واپس گیا تو اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ لشکر تو کوئی زیادہ نہیں لگتا، اونٹ گھوڑے بھی کچھ زیادہ نہیں لگتا، لیکن یہ کوئی آدم خور قسم کی مخلوق لگتی ہے۔ سب کے سب دانتوں کو تیز کر رہے تھے، کیونکہ ایک آدمی کا دانت خراب ہو سکتا ہے، سب کے دانت کیسے خراب ہو سکتے ہیں؟ ایک ہی وقت میں ایک ہی کنارے پر بیٹھ کر سارے ایک لکڑی سے ایک ہی طرح سے دانتوں کو گس رہے تھے۔ اللہ کی قدرت دیکھے، اس ایک سنت کا کیسا رعب کافروں کے دل میں پڑا کہ وہ قلعہ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی مسواک کرنے کی، ہر نماز کے لیے ہر وقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا بنا لے۔ آمین ثم آمین۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہو
تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرے اور اپنی قیمتی آراء کمنٹس کرے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔